بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک اخبار میں کام کرتے تھے، تو جب بھی دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی حادثے کی خبر آتی تو ہمارے ایک دوست کہتے ہیں یار ذرا اس کو چیک کریں کہ اس میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان میں ضرور کوئی نہ کوئی پاکستانی ہوگا۔ اچھا، زیادہ تر کیسز میں ہوتا بھی یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی پاکستانی ضرور نکل آتا تھا، یا تو کوئی زخمی ہوتا تھا یا کوئی بیچارہ جان سے چلا جاتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ ایران کی جو جنگ چل رہی ہے، ابو ظبی سے پہلی خبر آئی کہ جی ایک ہلاکت ہو گئی، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص پاکستانی تھا۔ اچھا، مزید بھی اس طرح کی کچھ وہ ہوئی ہیں، 2 تو کنفرم ہوئی ہیں پاکستانیوں کی۔ اچھا، معاشی حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس جنگ کا جو ہے سب سے بڑا اثر جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنے میں آیا کہ ایک دم جو ہے تیل کی قیمتیں پہلے جھٹکے میں جو ہے وہ 55 روپے لیٹر جو ہے وہ تیل مہنگا ہو گیا، اور یعنی پورے خطے میں سب سے مہنگا تیل اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں مل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں آپ، یہ جو فضاؤں میں ہم اتنے جہاز دیکھتے ہیں، سارا دن ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی مفت میں نہیں گزرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ بھئی اللہ کا آسمان ہے اور ہماری مرضی ہم جہاں سے چاہیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس ملک کے اوپر سے یہ جاتے ہیں اس کو پیمنٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایران جنگ شروع ہوئی، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا فلائٹ شیڈول متاثر ہوا، پورے مڈل ایسٹ کا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا۔ تو پاکستان کے روٹ پر بہت زیادہ ٹریفک آئی، جو فضائی ٹریفک، اس سے پاکستان کو روزانہ $8 لاکھ کی آمدنی ہو رہی ہے۔ $8 لاکھ کا مطلب یہ ہوا تقریباً 22.25 کروڑ روپے، یعنی کہ روزانہ پاکستان کو 22.25 کروڑ روپے صرف اس بات کے مل رہے ہیں کہ مختلف جہاز جو ہے پاکستان کی فضا کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے، اس پر حکومت کا تقریباً 105-6 روپے ٹیکس ہے، تو ایک اندازے کے مطابق حکومت روزانہ 5 سے 6 ارب روپے اس پہ کما رہی ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمائی کے تو سارے ذریعے چل ہی رہے ہیں، لیکن عوام کو کچھ نہیں مل رہا۔ یعنی کہ ایک دم آپ نے وہ راتوں رات جو ہے وہ تیل بڑھا دیا، اور وہ بھی اس اسٹاک کے اوپر جو پہلے سے موجود ہے۔ حکومتی ترجمانوں نے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی اب اس میں 2 ہفتے لگ جائیں گے، نئی قیمت پہ 1 ہفتہ لگ جائے گا، 15 دن، مطلب مختلف باتیں کی تھی، لیکن چند گھنٹے بعد ہی جو ہے نا وہ ریٹ بڑھا دیا، اور اس سے تقریباً کوئی کہتا ہے کہ جی 100 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے، کوئی کہتا ہے 100 ارب روپے کا فائدہ ملا ہے۔ لازم بات ہے حکومت کو ٹیکس کی مد میں فائدہ ملا ہے، اور جن کے پاس اسٹاک تھا ان کو جو ہے وہ منافع خوری کی بنیاد پر یہ فائدہ ہوا ہے۔ عوام کو کیا ملا اس سے؟ یعنی کہ ایک ٹکے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ہوتا ہے نا، چلے آدمی تھوڑی سی دلچسپی لیتا ہے کہ یار اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے، تو اس جنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ متاثرہ فریق تو پاکستان ہو رہا ہے اس وقت تک۔ تو ایک تو براہ راست جو فریق ہے نا وہ تو الگ ہے، اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں، یعنی کہ عوام کو کوئی کوشش ہی نہیں کی سرے سے، کوئی ایسے آثار نہیں ہے۔ جو پریس کانفرنس کی ہے حکومتی وزراء نے، اس میں کوئی ایک بات ایسی نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ بھی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا آج جو چلا ہے، اب ٹھیک ہے انہوں نے کوشش تو کی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو رجسٹرڈ جو موٹر سائیکل ہیں صوبے میں تقریباً 15 لاکھ، ان موٹر سائیکل والوں کو وہ 2200 روپے دیں گے، کیونکہ جو قیمت بڑی ہے 55 روپے، تو اس کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 40 لیٹر پیٹرول بنتا ہے، تو 2200 روپے کے حساب سے وہ تمام جو ہے اتنے جو لوگوں کو جو رجسٹرڈ موٹر سائیکل سوار ہیں ان سب کو وہ پیسے دیں گے، تو ایک اچھی بات ہے۔ پھر کاشتکاروں کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ گندم کا وہ آ رہا ہے تو جو ان کو ڈیزل چاہیے تو اس کے لیے ان کو وہ پیکج دے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھئی وہ کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گے، یہ جو BRT جو منصوبہ ہے وہاں پر اس کی بسوں میں کوئی کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ یہاں کراچی میں دیکھیں کہ ایک دم بسوں کے کرایوں میں اضافہ ہو گیا۔ بہت سارے ایسے روٹ ہیں، کئی روٹ ایسے ہیں جن پہ ابھی اضافہ نہیں ہوا، لیکن میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی زیادہ تر روٹس کے اوپر کسی نے 10 روپے بڑھا دیے، کسی نے 20 روپے بڑھا دیے، اور کراچی میں عام طور پر جو ملازمت پیشہ شخص ہے وہ روزانہ 3 یا 4 دفعہ تو کم سے کم گاڑیاں استعمال کرتا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ اسے گھر سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ دفتر میں چلا جائے گا، دفتر سے بس میں بیٹھ کر وہ واپس آ جاتا ہے، عموماً اسے 1-2 گاڑیاں تبدیل بھی کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی ایک جو ملازمت پیشہ شخص کے اوپر 50 روپے کا بھی وزن آیا تو اس کا تو سمجھو کہ بجٹ متاثر ہو گیا نا اس کا، تو باقی جو مہنگائی تو الگ چیز ہے۔
تو اب یہ جو جنگ ہے ایران والی، تو اللہ نہ کرے کہ اگر یہ زیادہ بڑھ جائے تو یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان ہو رہا ہے. اب وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ سعودی عرب والی آ رہی ہے، اس پر تو میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ بڑی اس میں سخت خبریں آ رہی ہیں سعودی عرب کی اور پاکستان کے حوالے سے، پھر عرب ممالک اور یہ ساری جو کہانیاں ہیں انشاءاللہ میں کل اس پہ ویڈیو میں بات کروں گا. لیکن آپ یہ تازہ چیز دیکھیں کہ اس میں ہمیں بھی عوام کے لیے بھی ہے کہ عوام بھی سوچیں. اب اس میں دیکھیں عمران خان کا ذکر آ رہا ہے، بعض لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے یہ کہ بھی عمران خان کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات کیوں نہ کی جائے. ایسے موقع پہ تو بات ہوتی ہے کہ جب $114 ریٹ تھا عالمی منڈی میں تو وہ $150 میں پیٹرول دے رہے تھے، اور اب تو بڑھ کر بھی $80 ہی ہوا ہے صرف، یعنی ابھی بھی $32 کم ہے اس کے حساب سے، اور آپ نے جو ہے وہ 335 تک وہ پہنچا دیا ہے. اور جب اگر $114 ریٹ ہو گیا پھر تو آپ پتہ نہیں کتنے 500-600 روپے میں پہنچا دیں گے. تو بہرحال یہ بھائی جنگ کے اثرات جو ہے اس کا سب سے بڑے متاثرہ فریق تو اس وقت پاکستانی عوام ہو گئے ہیں، جو جنگ لڑ بھی نہیں رہے، جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ ہم لوگ نہ کچھ بولتے، ہم چپ بابو بن کے بیٹھے رہتے ہیں. بھئی کم سے کم آپ کوئی ویڈیو بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم کوئی پوسٹ کر سکتے ہیں، کوئی کمنٹس کر سکتے ہیں، لوگوں سے کوئی بات تو اپنی کرنی چاہیے نا. لیکن ہم لوگ اصل میں وہ کرتے نہیں. وہ حکومتی ہے، اس نے کہا نا کہ بھی اگر ہم جو ہے وہ 100 سے زیادہ بھی بڑھا دیتے تو آپ کیا کر لیتے. بات صحیح ہے، اس نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہ اس نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ 100-150 روپے بھی ریٹ بڑھا دیتی، یہ تو اس کی مہربانی کہ اس نے 55 روپے بڑھایا، اگر زیادہ بڑھا دیتے تب بھی آپ کیا کر لیتے. یہ آپ نے دیکھی ہوگی خبر، نہیں دیکھی تو آپ تھوڑا سرچ کر لیں کہ وہ میڈیا پہ چل رہی ہے. ان خاتون نے کہا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان خاتون نے وہ پروگرام میں کہا کہ اگر ہم زیادہ بڑھاتے تو آپ کیا کر لیتے. تو بھئی یہ صورتحال ہے. بہرحال اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے کہ جنگ جو ہے نا یہ پاکستانیوں کو مہنگی پڑ رہی ہے.